ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 99ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ایک آیت 96ویں آیت کی ہم تفسیر پیش کریں گے۔ پہلے آیت کی تلاوت ہوگی، پھر حسب معمول محاورتی ترجمہ وغیرہ پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ ان يعمر واللہ بصیر بما یعملون۔ اس کا ترجمہ ہے، بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ناظرین گرامی، زیر نظر تفسیر میں آیت کے اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی حرص کی خصلت کس قدر شدید ہوتی ہے، اتنی شدید کہ مشرکین تک ان کے حرص کی حد کو نہیں پہنچ سکتے، مشرکین بھی۔ یہ بات گزشتہ ہفتے کی آیت کے پس منظر میں ہے، جہاں کہا گیا تھا کہ تم جنت کے لیے بنائے گئے ہو تو تم وہاں جانے کی خواہش کیوں نہیں کرتے، اور وہاں جانے کے لیے موت کے دروازے داخل ہونا ہے تو پھر تم موت کے آرزو کیوں نہیں کرتے۔ اب ان کی اصل حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تو دنیا کے مال و متاع کے حریص ہیں، یہ اس دنیا کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتے، بالفاظ دیگر یہ جنت میں داخلے کے لیے مرنا نہیں چاہتے، اور یہ کہ حرص دنیا میں مشرکوں پر سبقت لے گئے ہیں۔ جہاں تک شرک کی بات ہے تو شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے اختیارات میں کسی کو شریک کرنا قرآن میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ سورہ لقمان کی 13ویں آیت میں صاف کہا گیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اس پوری کائنات کا خالق و مالک تنہا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا سب سے بڑی نادانی ہے، اور یہ ایسی حماقت ہے کہ جب تک زندگی میں سچے دل سے توبہ نہ کر لی جائے، آخرت میں معافی نہیں ہو سکے گی۔ چوتھی سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، یعنی خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ میں سے جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ اس آیت کی تشریح میں صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بس شرک نہ کرے، باقی دوسرے گناہ دل کھول کر کرتا رہے، بلکہ دراصل اس بات سے یہ بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے کہ شرک جس کو ان لوگوں نے بہت معمولی چیز سمجھ رکھا تھا، تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ اور گناہوں کی معافی تو ممکن ہے، مگر یہ ایسا گناہ ہے کہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ علماء یہود شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام کا تو بڑا اہتمام کرتے تھے، بلکہ ان کا سارا وقت ان جزئیات کی ناپ تول ہی میں گزرتا تھا جو ان کے فقیہوں نے استنباط در استنباط کر کے نکالے تھے، مگر شرک ان کی نگاہ میں ایسا ہلکا فعل تھا کہ نہ خود اس سے بچنے کی فکر کرتے تھے، اور نہ مشرکین کی دوستی اور حمایت ہی میں انہیں کوئی مذائقہ نظر آتا تھا۔
یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یعنی ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے۔ ہر یہودی کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی تھی اور ہوتی ہے ابھی بھی کہ وہ ہزاروں سال زندہ رہے۔ اس کے برعکس مومنوں کی انتہائی آرزو اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور جلد از جلد پہنچ جائے۔ پھر آگے کہا گیا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، یعنی مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی۔ یعنی طولانی عمر اس بات کی ضمانت ہرگز نہیں کہ کوئی لمبی عمر کی وجہ سے عذاب سے چھٹکارا پا لے۔ مطلب یہ کہ طویل عمر کے باوجود عذاب اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا گیا واللہ بصیر بما یعملون، یعنی اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بصیر ہونے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ زبردست قوت بصارت رکھتا ہے، بلکہ وہ باریک سے باریک چیز کی بھی اسے خبر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں بلکہ ہر شے اس پر ظاہر ہے اور اس کے احاطے بصارت میں ہے۔ انسان سے جو بھی عمل سرزد ہو رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ چشم بصارت سے باخبر ہے اور ہر عمل اور ہر بات کو دیکھ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس میں حیرت و استعجاب کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب تو آخرت کے منکر تھے، ان کی بہار اور عیش تو جو کچھ ہے دنیا میں ہی ہے، اس لیے وہ اگر طویل عمر کی تمنا کریں تو چندہ عجب نہیں ہے۔ مگر یہود تو آخرت کے قائل اور بزعم خود آخرت کی نعمتوں کا اپنے آپ ہی کو مستحق کہتے تھے، پھر بھی وہ دنیا میں رہنے کی تمنا کریں، یہ ہے حیرت و تعجب کی بات۔ پس باوجود اعتقاد آخرت کے طول عمر کی تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نعمت اخروی کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنے کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی ہے۔ حقیقت جو بھی ہے اس کو یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر جہنم ہی ٹھکانہ بنے گا، اس لیے جب تک بچے رہیں تب تک ہی صحیح لطف زندگی اٹھاتے رہیں۔ اسی طرح تفسیر عثمانی میں ہے کہ یہودیوں نے ایسے برے کام کیے ہیں کہ موت سے بچتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ مرتے ہی ان کی خیر نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ جینے پر حریص ہیں، اس سے ان کے داغوں میں بڑھوتری خوب ہو گئی۔ ناظرین، تفسیر کنز الایمان میں بھی ایک مختصر جملہ ملتا ہے۔ مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والے، آپس میں وہ تحیہ و سلام کے موقع پر کہتے ہیں ذا 1000 سال، یعنی 1000 برس جیو۔ مطلب یہ ہے کہ مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں، یہودی ان سے بھی آگے بڑھ گئے کہ انہیں حرص و زندگانی سب سے زیادہ ہے۔ تفسیر بیان القرآن میں بھی ایک مختصر جملہ ملتا ہے، باوجود اعتقاد آخرت کے طول عمر کی تمنا صاف دلیل ہے کہ اختصاص استحقاق نعمت آخرت کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے، دل میں خوب سمجھتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر جہنم ہی نصیب ہونا ہے، اس لیے جب تک بچے رہیں تب تک ہی صحیح۔ اس آیت کے ضمن میں تفسیر ابن کثیر میں کوئی تفصیل نہیں ملتی کیونکہ آیت بہت ہی واضح ہے۔ اب آخر میں ہم زیر نفس تفسیر آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 یہ ہے ناظرین گرامی کہ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ بندے مومن کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑھ کر کے ہو۔ سورہ بقرہ کی 160ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے جینے کا مقصد محض اپنے مولا و مالک کی رضا ہوتی ہے، اور وہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی کو اعمال صالحات سے مزین کرتے ہیں اور اس کے یہاں حاضری کی تمنا رکھتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کی قدر و قیمت طولانی عمر سے نہیں بلکہ اعمال حسنہ سے پڑتی ہے۔ دیکھیے پھول کی زندگی کس قدر مختصر ہوتی ہے، مگر اس مختصر سی عمر میں وہ فیض رسانی کا کتنا سامان کر جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی یہاں اجازت دیں، وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی آیت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ